اپنے سینے میں تاریخ کوئی راز چھپا نہیں رکھتی، سب بھید مگر فوراً ہی افشا نہیں ہوتے۔ روس کے اسٹالن، ترکیہ کے اتا ترک اور چین کے ماؤ زے تنگ بھی عظیم ہیرو تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ زنگ آلود ہوتے گئے۔ سبھی عہد کے کردار بری طرح ادراک میں تب آتے ہیں جب اس زمانے کے تعصبات کی گرد بیٹھ چکے، زیر و بم سے پاک اسی شائستہ مدھم اور ہموار آواز میں۔ ہمیشہ سے جو غلام مصطفیٰ خان میرانی صاحب کا خاصہ ہے، کہانی وہ کہتے ہیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق اور ان کے گرامی قدر استاد سردار محمد کی کہانی۔ لاہور کا گلابی جاڑا، رمجھم کی مدھم آواز اور دو وزادار آدمیوں کی داستان۔ یوں لگا کہ ہم خود بھی قدیم زمانے کے کردار ہیں، بیتے زمانوں کے کسی نخلستان میں نصف شب کو الاؤ کے گرد بیٹھے گزرے دنوں کو یاد کرنے والے۔ 12 اکتوبر 1999 کو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو اٹھا پھینکنے اور جنرل نے تخت پہ براجمان ہونے کا فیصلہ کیا تو میرانی صاحب لاہور کے ہوائی اڈے پر ایوییشن اتھارٹی کے مینیجر تھے۔ مسافروں کا واسطہ PIA سے پڑتا ہے یا کبھی کبھار کچھ کا امیگریشن والوں سے۔ اہم ترین ادارہ ایوییشن اتھارٹی ہے، جو ضیاء الحق کے دور اقتدار میں قائم ہوئی اور جم گئی۔ اپنے نرم رویے اور نجابت کے طفیل میرانی ایک محبوب آدمی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، میرانی کوئی استثناء نہیں۔ ایک بار 12 اکتوبر 1999 کے فوراً بعد نواز شریف کے خلاف میرانی صاحب کو گواہی دینے کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے انکار کیا اور برطرف ہو گئے۔ جب دوسری طرف جناب عثمان وزدار کے وزارت اعلیٰ پر متمکن ہونے پر شد و مد سے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، ان کے کھیت جلا دیے جاتے ہیں، ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں۔ وہ فریاد کرتے ہیں اور 21ویں صدی کی ریاست مدینہ میں عمران خان سمیت فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ لیکن یہ کہانی پھر کبھی۔ آج صرف دو وزادار آدمیوں کی داستان۔ یہ 1983 تھا، جب پاکستان کے فوجی حکمران کو سعودی عرب کے شاہ خالد کا پیغام ملا، اپنا ایک طیارہ میں اسلام آباد بھیج رہا ہوں، اپنی پسند کے 400 پاکستانیوں کو حجاز مقدس بھجوا دیجیے، وہ میرے مہمان ہوں گے، پھر یہی طیارہ انہیں واپس وطن لے جائے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں میرانی صاحب کے سردار محمد کے چھوٹے سے سندھ پرنٹنگ پریس پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف جنرل کے ملٹری سیکرٹری کرنل محمود علی درانی تھے، وہی کہ 17 اگست 1988 کو تاریخ کا ورق الٹا دینے والے حادثے پر جن کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا گیا۔ کرنل نے انہیں بتایا کہ اپنی بیگم کے ہمراہ جلد از جلد وہ اسلام آباد پہنچے، فوراً ان کے پاسپورٹ بنوانا اور انہیں حج بیت اللہ کے لیے جانا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 2 ہفتے بتانے کے بعد سردار محمد اور ان کی اہلیہ اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اتری تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عملے نے ان کا خیر مقدم کیا۔ گاڑی میں سوار GT روڈ پر وہ جنرل کے گھر لے جائے گئے۔ دفتر سے لوٹ کر وہ آیا تو اس نے کہا، 1 ہفتے کے لیے میرے گھر قیام کیجیے کہ پرانی یادیں تازہ کریں۔ لڑکپن کے دن، شبنم میں دلے گلزاروں کی ٹھنڈی ہوائیں، درختوں کے سائے میں بیتے ہوئے ایام، صبح سویرے رخصت ہونے اور رات گئے گھر لوٹنے والا حکمران کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہتا اور ان کی اسم بامسمہ اہلیہ شفیق خاتون بھی۔ اگلے دن آدھی رات کو اچانک افتاد آ پڑی۔ مہمان برین ہیمریج کا شکار ہو گیا۔ افراتفری میں انہیں جنرل ہسپتال لے جایا گیا۔ سرکاری ڈاکٹروں کی بے نیازی، کسی کو سوجا کہ جنرل صاحب سے رابطہ کیا جائے۔ دوسرے سرے پر کیپٹن پیر محمد تھے۔ رات کے 3 بجے ہیں۔ اس نے کہا 30 برس پہلے جو میجر ضیاء الحق کے اردلی مقرر ہوئے، اب کپتان کے عہدے پر آ پہنچے ہیں اور خاندان کا ایک فرد سمجھے جاتے۔ قریب ہی موجود ڈاکٹر سے اس نے کہا، مریض ان کا مہمان ہے اور استاد ہے، ان کا خیال رکھیے، کچھ دیر میں خود اسپتال پہنچتا ہوں۔ اسی وقت تو نہیں مگر 10-12 بجے وہ آن پہنچا۔ بہترین ڈاکٹر معائنہ کر چکے تھے، ٹیسٹ کیے جا چکے تھے۔ سینئر ترین ڈاکٹر دیر تک باہم مشورہ کرتے رہے تھے۔ 2 ٹوک الفاظ میں صدر پاکستان کو انہوں نے بتایا کہ موضوع علاج کے لیے مریض کو لاہور کی جیل روڈ پر واقع سروسز اسپتال پہنچانا ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایمبولینس کا انتظام ہوا اور 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چکلالہ ہوائی اڈے پر ہیلی کاپٹر کا بھی۔ خوش صحت یاب ہو کر سردار محمد اور ان کی اہلیہ چند دن میں گھر لوٹ گئے۔ جالندھر سے شروع ہونے والی رفاقت بیتے ہوئے برسوں میں برقرار رہی تھی۔ اس وقت جب وہ ملتان کے کور کمانڈر تھے اور فوجی گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر خود ان کی مرمت کیا کرتے تھے۔ اب مگر اس رفاقت میں کچھ اور گہرائی پیدا ہو گئی۔ حادثات تعلقات میں عمق پیدا کرتے ہیں اور نصف شب کو اپنائیت میں ہونے والی گفتگویں بھی۔ 4 برس بیتے تھے جب ماسٹر سردار محمد کو اطلاع دی گئی کہ صدر پاکستان سرکاری دورے پر ڈیرہ غازی خان پہنچ رہے ہیں۔ شام کی چائے وہ ان کے ہاں پیئیں گے۔ ماسٹر جی کا چھوٹا سا گھر اور اتنا بڑا مہمان۔ مکان کی صفائی کی گئی، بہترین برتن چمکائے اور سجائے گئے۔ ایسے آدمی کو جو عرب بادشاہوں اور امریکی صدور کی میزبانی کا لطف اٹھاتا ہو، چائے کے ساتھ کیا پیش کیا جائے؟ بزرگ سردار محمد کی اہلیہ پریشان تھی۔
کچھ بھی تو نہیں، ان کے میاں نے کہا، وہ ایک سادہ آدمی ہے، صدر پاکستان نہیں، شاگرد کی حیثیت سے وہ آئے گا، اپنوں میں تکلف کیسا؟ بیگم سردار محمد کی رہی صحیح پریشانی کچھ دیر میں مہمان نے دور کر دی۔ بے تکلفی سے وہ ہنسا اور اس نے کہا، ماسٹر جی آپ کی وہ رائفل کہاں ہے؟ 45 برس پہلے جسے چھونے پر آپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں چمک ابھری اور بجھ گئی۔ 20 سال پہلے میں نے وہ بیچ ڈالی تھی، حالات کچھ خراب سے تھے۔ ایک لمحہ سناٹا ماحول پہ چھایا رہا، پھر مہمان بڑبڑایا، بیلجیم کی بنی ہوئی وہ شاندار رائفل، بچپن کی یادیں کتنی گہری، کس قدر توانا ہوتی ہیں۔ جو بھی لمحہ، جو بھی منظر ذہن پہ ثبت ہو جائے، عمر بھر جگمگاتا یا دھواں دیتا رہتا ہے۔ ایک ماہ بیتا تو ڈیرہ غازی خان کے کمشنر نے سردار محمد کے گھر تقریب برپا کی۔ بیلجیم کی بنی ہوئی ویسی ہی رائفل ان کی خدمت میں پیش کی گئی۔ لطیفہ یہ ہے کہ سردار محمد کبھی جنرل ضیاء الحق کے استاد نہ تھے۔ ہاں البتہ ضیاء الحق جب تیسری جماعت کے طالب علم تھے تو ان کے پڑوسی سردار محمد حق ہمسائیگی میں انہیں پڑھایا کرتے تھے، لہٰذا ماسٹر جی مشہور ہو گئے۔ اپنے سینے میں تاریخ کوئی راز چھپا نہیں رکھتی، سب بھید مگر فوراً ہی افشا نہیں ہوتے۔ روس کے اسٹالن، ترکیہ کے اتا ترک اور چین کے ماؤ زے تنگ بھی عظیم ہیرو تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ زنگ آلود ہو گئے۔ سبھی عہد کے کردار پوری طرح ادراک میں تب آتے ہیں جب اس زمانے کے تعصبات کی گرد بیٹھ چکے۔